یہ ہمارا مذہب ہے جسے ہم مذہب اسلام کہتے ہیں. بہت خوبصورت ہے یہ مذہب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کا تو مذاق اڑاتے نہیں اور ہمیں اڑانا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو مذہب ہے مذہب اسلام، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو بادشاہوں نے بنائے، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو پبلک نے بنائے ہیں، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو انگریزوں کی میز پر بنے ہیں، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو سیاسی زور و زبردستی کی بنیاد پہ بنے ہیں. لیکن جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مذہب مہذب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، جس کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے اس کو پسند بھی کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام. اس لیے کہ آپ کہیں بھی انسان کے بنائے ہوئے مذہب میں نقص نکال سکتے ہیں، اس میں کمی نکال سکتے ہیں، لیکن اسلام میں آج اسلام کو ہزاروں سال ہو گئے آئے ہوئے، ہزاروں سال بیت گئے آئے ہوئے، لیکن اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا. حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے، ان کا مذہب بھی اسلام تھا. حضرت شیس بھی اسلام لے کر آئے تھے، ان کا مذہب بھی اسلام تھا. حضرت ابراہیم خلیل بھی مذہب اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. اسی طرح اسماعیل ذبیح بھی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. اور پھر ان سب کے بعد آخری نبی سید العالمین قائد المرسلین جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، وہ بھی اسلام لے کر کے آئے. البتہ حضور کے آنے کے بعد دین مکمل ہو گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک آسان سی بات ہے. میں کوئی آپ کے سامنے اس وقت ختم نبوت کی بات جو ہے وہ عنوان کے تحت نہیں کر رہا ہوں، صرف بات نکل آئی ہے تو آپ کو عرض کروں کہ اب کوئی کیوں نہیں آ سکتا. اس کی خاص وجہ یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں. مثال کے طور پر جب آپ کوئی جلسہ سجاتے ہیں، جب کوئی آپ جلسہ سنوارتے ہیں اور جب جلسہ سجاتے ہیں تو آپ آخری میں اس مقرر اور خطیب کو لاتے ہیں جو سب میں زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، اور آخری میں اس کی تقریر ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی آنے والا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، اور جو اچھے ایک کے بعد ایک اچھے آتے ہیں تو پبلک بیٹھی رہتی ہے. لیکن آخری میں جو سب سے اچھا آتا ہے، سب سے اچھا بولنے والا، عام طور پہ کامیاب جلسوں کی بات کر رہا ہوں، ناکام جلسوں کی بات نہیں. ناکام جلسے میں تو کوئی بھی کبھی بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی کبھی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جلسے کا جو ناظم ہوتا ہے وہ اپنی جو فہرست بناتا ہے، وہ پبلک کو روکنے کے لیے ایک اچھے کے بعد دوسرا اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا، اور لوگ انتظار کرتے ہیں آخری میں جو آئے گا وہ سب سے اچھا ہوگا. اور جب اس کے بعد جب وہ سب سے اچھا آ کے بول جائے گا تو پھر محفل ختم کر دی جاتی ہے، پھر محفل چلائی نہیں جاتی. اب اگر کوئی اس کے بعد آنا چاہے تو اس سے اچھا آنا چاہیے، اور اگر اس سے اچھا نہیں آئے گا، اس سے ہلکا پھلکا آئے گا، تو لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ بدگمان ہو جائیں گے، جلسہ ناکام ہو جائے گا. تو اب ختم نبوت کا فلسفہ یوں سمجھے کہ گویا کہ قدرت نے کائنات کو بھی ایک جلسے کی طرح سجایا، اور کائنات کے منبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جناب آدم صفی کو بھیجا، کبھی جناب شیس کو بھیجا، کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب خلیل کو بھیجا، کبھی جناب ذبیح کو بھیجا، کبھی جناب
کلیم کو بھیجا، کبھی کلمت اللہ روح اللہ کو بھیجا، ایک کے بعد ایک سب شان والے آتے رہے، اور سب سے آخری میں سب سے بہتر، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اچھا، بلکہ اگر امام کے لہجے میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب مل کے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، تو سارے اچھوں میں اچھا ہمارے نبی آخری میں تشریف لائے اس کائنات کے اسٹیج پر، کائنات کے منبر پر، اور جب وہ آ گئے اب ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ معاذ اللہ اب ان کے بعد کوئی آئے گا تو ان سے اچھے کی ضرورت ہوگی، اور کائنات کے اندر اللہ نے ان سے اچھا کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب کوئی ان کے بعد آئے تو ان سے خوبصورت ہونا چاہیے، کوئی ہے ان سے زیادہ خوبصورت، کوئی ہے ان سے زیادہ حسن والا، اب کوئی ان کے بعد آئے تو ان سے بہتر فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، لیکن ہے کوئی ان سے زیادہ فصیح و بلیغ، اس لیے اب کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، حضور آخری میں آئے اور دین مکمل ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ان کی صورت بے مثال، ان کی سیرت بے مثال، ان کی تعلیم بے مثال، اور ایسی بے مثال کہ یہ تو مسلمانوں کی غفلت ہے اور بے پناہ غفلت ہے کہ ہم نے سب کی بات کی، نبی کی بات نہیں۔ اگر ہم نبی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تو دشمن سے دشمن بھی نبی کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، ان کی تعلیم تو کوئی پیش کرے، کوئی ہے ایسا قائد، کوئی ہے ایسا رہنما، کوئی ہے ایسا سفیر امن و محبت کہ جو دشمن کے لیے چادر بچھائے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے محفوظ رکھے، جو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس نے انسان کے حقوق بتائے، جس نے اللہ کے حقوق بتائے، جس نے کعبے کے حقوق بتائے، جس نے راستے کے حقوق بتائے، جس نے کھانے پینے کا طریقہ بتایا، ہے کوئی ایسا جس نے کھانے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں بیٹھنے کا طریقہ بھی بیٹھ کر کے بتایا ہو، جس نے سونے کا طریقہ ہی بتایا؟ واللہ اگر مسلمان ایسے سوئیں جیسے نبی سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسلمان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں، مسلمان ایسے رہے جیسے اللہ کے رسول رہتے تھے تو مسلمان ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ آج جو بیماریاں جل پکڑ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ چھوڑا۔ دیکھو ایک آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر، آج جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سب لوگ پریشان ہیں، کوئی شوگر کی وجہ سے، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، لیکن آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو پہلا مشورہ یہ دیتا ہے اگر بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو صبح کے وقت آپ پیدل چلے، واک کریں آپ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کے سوا سب کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ زور یہ کیوں دیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت پیدل چلو؟ پہلی بات نمبر ایک، صبح صادق کے وقت پیدل
चलने की बात क्यों है? आखिर दोपहर में जोर नहीं दिया जाता, शाम को जोर नहीं दिया जाता, सुबह सादिक के वक्त सबको क्यों चलाया जा रहा है? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, कोई सुबह सादिक की अहमियत तो समझे। इसलिए कि सुबह सादिक को मिलादे मुस्तफा हुई है, आका की आमद हुई है, इसलिए दुनिया चल रही है। और फिर आप देखें, अल्लाह अकबर, किसी दुआ को वो मुकाम नहीं मिला जो सुबह सादिक की दुआ को मुकाम मिला। सुबह सादिक के वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह उसको रद्द नहीं करता, वजह उसमें मिलाद मुस्तफा हुई, मुस्तफा जान रहमत की विलादत हुई है, आका की आमद हुई है। और उसके बाद आप देखें, असल जो हदीस की तरफ आना है वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त पैदल चलकर मस्जिद में जाता है, देखो मेरे आका ने ज़ोहर के वक्त पैदल जाने की बात नहीं की, असर के वक्त पैदल जाने की बात नहीं की, मगरिब के वक्त पैदल जाने की बात नहीं की। पैदल जाने की बात कब की जा रही है? सुबह की नमाज के लिए जो पैदल जाएगा, आका फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। हुजूर ने सुबह पैदल चलने का हुक्म दिया, 1450 साल पहले आका ने पैदल चलने का हुक्म दिया। आपने आका की बात पे तवज्जो नहीं की, लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप उसकी बात पे तवज्जो करते हैं। डॉक्टर आज कह रहा है, तबीब कायनात ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अपने नबी की तालीमात को कभी सीखने की कोशिश नहीं की। बोलो ये बड़ा अलमिया है कि नहीं है कि अल्लाह अकबर, जो रसूल, जो नबी, जिनकी तालीम सबसे खूबसूरत, जिनकी सीरत सबसे खूबसूरत, जिनकी सूरत सबसे खूबसूरत, हमने उनकी तालीम को कभी पढ़ा ही नहीं। आज देखो कोविड के दौर में सब चिल्ला रहे थे, बार बार हाथ धोते रहिए, साफ सफाई से रहिए। मैं कहता हूं आप मुझे बताएं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले हमें वुजू करने का हुक्म दिया कि नहीं? बैतुल खला से निकलो तो वुजू करो, इस्तिंजा करो तो वुजू करो, बैतुल खला से वापस आओ तो वुजू करो, खाने से पहले हाथ धो वुजू करो, खाने के बाद हाथ धुल लिया करो। आप अंदाजा फरमाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये तालीम पहले ही दी, लेकिन हमने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म के हुकूक बताए, जमीन के हुकूक बताए, रास्तों के भी हुकूक बताए, कर्ज के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताया। लेकिन आइए जो असल उन्वान की तरफ आना है वो ये है, उनकी तालीम है बड़ी खूबसूरत, हमने ना पढ़ा, ना आगे बढ़े और ना कभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश की। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में से एक तालीम ये है कि जो तुम्हारे माँ बाप हैं, जिनके जरिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, सबसे ज्यादा एहसान अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा एहसान अगर विलादत के एतबार से, परवरिश के एतबार से तुम पर किसी जात का है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि शिर्क मत करना, और शिर्क को मना करने के बाद यानी अल्लाह के हुकूक अदा करने के बाद जो दूसरा हुक्म दिया वो ये कि वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का मतलब क्या? दरअसल हमने तालीमात इस्लाम पढ़ी ही नहीं। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का मतलब क्या? उनको ईद पे कपड़े बना दो, उनको खाना दे दो, बस ये अच्छा सलूक है। जो ये कर रहे हैं गनीमत है, लेकिन ये हुस्न सलूक नहीं है सिर्फ, बल्कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मतलब क्या है? नंबर एक, उनको तो आपको अच्छे कपड़े देने ही पड़ेंगे, उनको तो आपको खाना खिलाना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे सलूक की मंजिल इससे बढ़ करके है। पहली बात, जो तुम कमाते हो उसके मालिक तुम बाद में हो, पहले तुम्हारे माँ बाप उसके मालिक हैं। तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जितनी दौलत है, उसके सबसे ज्यादा मालिक तुम्हारे माँ बाप हैं। नंबर एक। नंबर दो, माँ बाप से जब बात करोगे तो तुम ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। हमारी आवाज सबके सामने नीची होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बहादुर कब होते हैं? जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तू तड़ाक हो रहा होता है। बाज बदबख्त तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी तक कहते हैं। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप के चेहरे सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, तो स्कूल के दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, यूनिवर्सिटी के दोस्तों को अपने माँ बाप से मिलाया भी नहीं जाता है, शर्म के मारे कि पता
پتہ نہیں کیا بولیں گے یہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا احسان ہے ان کا، آپ ان کے احسان کا خیال کریں گے؟ ابھی وقت رہے تو میں ان کے احسانات پر بات کروں گا، لیکن آپ سوچیں ان سے بات چلا کر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ماں باپ سے چلا کر بات کی، یہ میری نوجوان بہنیں بھی جو لڑکیاں آج کل کی ہے، جو سیریلوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، جو فلموں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، جو جدید تہذیب کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، میری تمام جوان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کرنا۔ ان کے ساتھ آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے، ان کے سامنے آپ کی آواز اگر اونچی ہوئی انجام کیا ہوگا؟ آئیے معین ملت و دین، خواجہ کے ہندوستان، جو ہندوستان کے راجہ، میرے خواجہ جن کا یہ ہندوستان ہے، جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ غریب نواز ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں، ہر سال حج، ہر سال عمرے، تہجد کی نمازیں، نفل روزے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور جب اس کی نیکیاں میزان پر تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، کیونکہ وہ لے کر آیا تھا پہاڑوں جیسی نیکیاں۔ وہ امید کرے گا ان قریب مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ امید یہی کرے گا جب میزان میری نیکیوں سے بھر گیا تو میں جو ہے اب جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس کو آپ یوں کہہ لیں انگلی کے پورے کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑلے میں گرے گا، اور جب اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا تو نیکیوں کا پڑلا ہلکا ہوگا اور گناہ کا پڑلا بھاری ہوگا۔ چھوٹا سا کاغذ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ جب منہ کے بل فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میں نے اتنی محنت سے نیکیاں کی تھی، میری ساری زندگی کی نیکی آخر وہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا؟ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، ایک بار چلا کر تو نے ماں باپ سے بات کی تھی، وہی ایک گناہ تیرے گناہ کے پنڈے میں ڈال دیا گیا جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو ہم نیکی کرتے ہی نہیں، اور اگر کوئی نیکی کرے بھی اور ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کے بات کر لے تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ماں باپ سے چلا کر بات کرنے کی وجہ سے ہلکی ہو جائے گی۔ تو ماں باپ سے بات کیسے کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ انہوں نے اگر کوئی بات کہی تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے اونچے بھی مت کرنا، بلکہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو غلام بنانے والوں، اپنے ماں باپ کو غلام سمجھنے والوں، جو 5000 کی نوکری تمہیں دیتا ہے اس سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہو، اور جس ماں باپ نے تمہیں جنم دیا، تمہیں جنم دیا، تمہارے منہ میں پہلا لقمہ روٹی کا کسی نے ڈالا وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ جس ماں نے اپنا پورا شباب اپنے سینے سے نچوڑ کر کے تمہارے حلق میں منتقل کیا، 5000 روپے کی نوکری دینے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہو، اور جس نے تم پر اتنا احسان کیا جب تم بستر میں پیشاب کرتے تھے تو وہ گیلے بستر پر ماں باپ سوتے تھے، سوکھے بستر پر تمہیں سلاتے تھے، وہ خود نہیں کھاتے تھے، وہ تمہیں کھلاتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے۔ ہاں اس ماں کے دل سے پوچھو جس نے ہماری گندگی اور ہمارے بیت الخلا کو اپنا
اپنے ہاتھوں سے دھلا ہے؟ کیا ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کی ماں نے اس کی گندگی نہ دھلی ہو؟ ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کے باپ نے اس کی گندگی کو برداشت نہ کیا ہو؟ باپ اتنا پاکیزہ طبیعت ہوتا ہے کہ بدبو آنے پر وہ منہ پہ رومال رکھتا ہے، لیکن بستر میں اگر بچہ گندگی کر دے اور باپ اس گندگی میں بھر جائے تو کیا کبھی باپ کو غصہ آتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو مارتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو اٹھا کر پھینکتا ہے؟ لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں سید صاحب میرا بچہ ضد کرتا ہے، میں مسکرا کر کہتا ہوں اللہ کرے ضد کرے۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ رات رات بھر روتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ روتا رہے۔ لوگ حیرت سے میرا منہ تکتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن یہ رات رات بھر روئے گا اس دن تجھے پتا چلے گا کہ تو بھی اس طرح رو رو کر کے بڑا ہوا ہے، جیسے تو اپنی اولاد کے لیے قربانی دے رہا ہے تیرے ماں باپ نے بھی تیرے لیے قربانی دی ہے۔ میاں 18 سال کی کڑیل جوانی میں تم آسمان سے نازل نہیں ہوئے، کسی کا پیار، کسی کی محبت، کسی کی الفت، کسی کی نکھتوں والی محبت اس نے تمہیں بڑا کیا ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، اس نے تمہیں پوسا ہے۔ لیکن 5000 کی نوکریاں دینے والے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہو، اور زندگی کے شباب میں کھڑے کرنے والوں کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ سیرینوں کی گندی تعلیم تو ہو سکتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلام صرف نماز پڑھوانے نہیں آیا، اسلام جہاں سجدوں کی بات کرتا ہے وہی ماں باپ کی حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ ہم ماں باپ سے کیسے بات کریں؟ آؤ آج سیکھنا ہوگا۔ شاید آج آپ کے سامنے تقریر کرنے کی بجائے میں اپنا درد دل ہی ہمیشہ کی طرح پیش کر دوں۔ اللہ کرے کسی میرے جوان کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آؤ ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، پہلے اجازت مانگو، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ اگر وہ ہمارے بادشاہ لوگ اجازت دیں، ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے غلام ہیں۔ اس کے غلام اس کے غلام کہلانے والوں، اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ پیدائش کے حوالے سے احسان کرنے والے وہ ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ہماری ماں ہمیں دودھ نہ پلاتی، ہمارا باپ ہماری پرورش نہ کرتا، تو بتاؤ آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے؟ ہرگز نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسی کٹھور اور قاہر مائیں تو ہیں نا کہ جو پیدائش کے بعد بچوں کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے۔ آپ کی ماں کا کتنا احسان، جس نے اپنے سینے کا دودھ، اپنے لہو کو آپ کے ہمارے سینے میں منتقل کیا ہے۔ ان سے بات کیسے ہو؟ پہلے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ سن لو، اگر تم تہجد گزار بھی ہو اور ماں باپ تمہارے ناراض ہے، تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم شہید بھی ہو گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے، اس میں رکھا جائے گا، اور اللہ سے وہ بندہ فریاد کرے گا مولا شہید ہو کر بھی یہاں پڑا ہوں۔ ارشاد ہوگا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے شہادت کے بعد بھی تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر کا کچرا سمجھنے والوں ماں باپ کو، ماں باپ کی توہین کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض، آپ سے رسول اللہ راضی ہے کہ ناراض، تھرمامیٹر کیا ہے، ناپنے کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک صحاب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو نظر آتا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ آقا میں کیسے معلوم کروں؟ آقا نے فرمایا گھر جا اور ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرے ماں باپ راضی ہے اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض
नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। देख लो माँ बाप राजी है कि नाराज। हमने कहा है उनके हुकूक को तलफ करने वालों, जवानी की तहलीस पर पहुंच करके माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, याद रखना जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं हैं उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं। और तुम टीचर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, कुछ भी बन जाओ, और यहां तक कह दूं आलिम बनो, हाफिज बनो, मुफ्ती बनो, कुछ बनो, अगर तुम्हारे दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, तुमसे बढ़ करके कम नसीब कोई नहीं। क्योंकि माँ बाप की दुआ क्या मुकाम रखती है। अगर पूरी कायनात मिलकर किसी के लिए बद्दुआ करने के लिए जमा हो जाए, पूरी कायनात के नेक परहेजगार मुत्तकी सब जमा हो जाएं बद्दुआ करने के लिए, और तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, अल्लाह कायनात की बद्दुआ को रद्द कर देगा, माँ की दुआ को कबूल कर ले। और अगर माँ बद्दुआ करे, पूरी कायनात दुआ करे, पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे, माँ बद्दुआ करे, पूरी कायनात की बद्दुआ रद्द होगी, दुआ रद्द होगी, माँ की बद्दुआ कबूल होगी। और अगर माँ दुआ करे, कायनात बद्दुआ करे, तो कोई बद्दुआ पे असर नहीं करेगी। याद रखिए, इसलिए माँ बाप की दुआ लीजिए, माँ बाप को राजी कीजिए। आप माँ बाप की दुआ को समझते क्या है? मेरी दुआ अगर मैं आपके लिए करूं, आप दौड़ते हो ना हम लोगों के पीछे, मैं तो माफ कीजिए वो आदमी हूं जो 2 और 2 4 की तरह मैं सच बोलता हूं। पागलों की तरह जो हमारे पीछे भागते हो ना, मैं दुआ करूं, कोई गारंटी नहीं है कि आपके हक में कबूल हो। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये पीरान इज़ाम बैठे हुए हैं, ये दुआ करें, कोई गारंटी नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं, कोई गारंटी। वो अल्लाह है, चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। लेकिन एक दुआ जो 100 नहीं 1000% गारंटेड दुआ है, जो कभी रद्द होती ही नहीं, कबूल ही होती है। वो कौन सी दुआ है? वो माँ बाप की दुआ है। जो दुआ रद्द नहीं होती उनसे दुआ नहीं लेते, और जो डाउटफुल दुआएं उनके पीछे भागो। मैं ये नहीं कहता उनके पीछे ना भागो, एहतराम करो उलमा का, ताजीम करो पीरों की, ताजीम करो सादात की, लेकिन पहले वहां दुआ ले। तेरे माँ बाप से बड़ा तेरा कोई मुर्शिद नहीं है। अगर माँ बाप चाहे ना तो तुम्हें खिजर से मिलवा दे, माँ बाप चाहे तुम्हें रसूलुल्लाह के करीब कर दे, माँ बाप चाहे तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। ये बहुत बड़े मुर्शिद लोग हैं। आप पागलपन की तरफ भाग रहे हो। इधर जन्नत तेरे घर में पड़ी हुई है, तू जन्नत को छोड़कर जन्नत ढूंढता कहां है? अल्लाह का कुर्ब तेरे घर में, तू वहां छोड़ करके दर बदर फिर कहां रहा है? आओ मैं आपको बताऊं, जिससे माँ बाप खुश हैं उनकी दुआ चोर को वली बना दे, पापियों को अब्दाल बना दे, पापियों को कुतुब बना दे। और अगर माँ बद्दुआ कर दे तो वली भी जलील हो जाए, वली भी रुस्वा हो जाए। आओ अपनी बात न करूं, सुन लो और दिल के कानों से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज माँ बाप की वो कदर नहीं हो रही। दोस्तों की दावत हो तो देसी घी में मुर्गे पक रहे हैं। कभी अपने माँ बाप की भी दावत की कभी अपने माँ बाप ईमान वाले दिल पे हाथ रख कर कहना, कभी अपने माँ बाप की दावत भी की। अब्बा आज आपकी दावत, आज आपके लिए एहतिमाम होगा, दस्तरखान आज आपके लिए बिछेगा, सब आपके सदके में खाएंगे। कभी की दावत? अगर की तो आपको सलाम है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने नहीं की तुमने। अगर माँ बाप खाने के रोटी के टुकड़ों को और अच्छे खानों को तरस रहे हो और तू गौसे पाक की 40 पहली की 11वीं करता है, तो तेरी 11वीं तेरे मुंह पे फेंक करके मारी जाएगी। मैं सुन्नी हूं और मुझे कोई सुन्नियत के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। आप माने तो माने, नहीं माने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुन्नियत का सर्टिफिकेट किसी के बाप से नहीं मिलता, रसूल पाक से मिलता है। हाँ, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 40 पहली की 11वीं करने वालों बिल्कुल करो, 80 पहली की करो। मैंने कब मना किया? हम तो उनको मुनाजरे के चैलेंज करते हैं
जो लोग 11वीं से मना करते हैं, हम कहते आओ बैठ के बात करो, लेकिन सुन्नियों में तुमसे मुखातिब हूं। 40 पायली गौस पाक के लिए करने वालों, कभी 1 और 2 रोटी माँ बाप के लिए एहतिमाम के साथ पकाई? मुझे बताओ। अगर नहीं पकाई तो आपको इस पर सोचना होगा, क्योंकि गौस पाक का दामन माँ बाप के बगैर मिल नहीं सकता। माँ बाप के बगैर गौस पाक का दामन नहीं मिल, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता तो गौस पाक का दामन क्या मिलेगा? ये सुन्नियत है, सुन्नियत। जीना बजीना, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। और सुन लो, जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा वो कभी माँ बाप का गद्दार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता माँ बाप। और माँ बाप का गद्दार रसूलुल्लाह का वफादार कभी नहीं हो सकता। हमें माँ बाप को बहुत, जैसे आदमी फूलों को झेलता है ना कोई माली, ऐसे अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप का इकराम करो, माँ बाप का एहतराम करो। मैं वो हदीस पढ़ना चाहता हूँ जो सियाह सित्ता में लिखी हुई है, और बयान करने वाले रसूलुल्लाह हैं। दिल के कान से सुनना। बनी इसराइल में एक वली थे, बनी हुजूर जिसको वली कहें, उसकी विलायत में कोई शक है? हुजूर वली कहने। बनी इसराइल में एक वली थे, नेक बंदे थे, उनका नाम था हजरत जुरैज। हजरत जुरैज बनी इसराइल के बहुत बड़े वलियों में थे, और उन्होंने अपनी इबादत गाह और अपनी खानका बना रखी थी। उसमें वो अकेले रात दिन इबादत करते थे, रात दिन इबादत करते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं था। एक दिन माँ को याद आई, हजरत जुरैज की माँ को याद आई, चलो चलकर अपने बेटे से मिलते हैं। माँ किसी दौर की भी हो, माँ माँ होती है। मैं कहता हूँ कभी माँ को समझो, कभी बाप को समझो, गौर करो उनकी मेहनतों पर, उनकी खिदमतों पर, उनकी कुर्बानियों पर। गुर्बत का माहौल है, माँ की ममता वैसे ही है। दौलतों का माहौल है, माँ की ममता वैसे ही है। माँ की ममता क्या है आपको बताता हूँ। अहले इल्म की दुआ लेने के लिए तवज्जो। माँ की ममता क्या है पता है? महज चश्मे तसव्वुर से कभी एक मर्दे दरवेश ने आंखें खोल करके देखा, महज चश्मे तसव्वुर से आंखें अपनी बंद की, दिल की आंखें खोल के देखा तो फरिश्तों के और अल्लाह के दरमियान मुकालमा हो रहा था। फरिश्तों ने देखा एक वजूद है, छोटा सा वजूद, उस वजूद के अंदर फूलों की निखत है, फूलों की नजाकत है, तितलियों का बागपन है, शबनम के कतरे हैं, ममता का प्यार है, रिदाए रहमत है, हवाओं की लताफत है, गिरते हुए आबशारों का हुस्न है, बलखाती हुई नदियों का जमाल है, भौरों की गुनगुनाहट है, कुमरियों की आवाज है, हुस्न जमाल है शफक का, उफक की सुर्खी है, सितारों की अंजुमन का नूर है। गोया के सारी लताफतें, मोहब्बतें, उल्फतें एक 5 फुट के वजूद में सिमट आई है। और जब वो हुस्न जमाल सिमट आता है, उसकी गोद में कोई नन्ना सा एक और वजूद है। फरिश्ते पूछते हैं मौला ये कितना हसीन वजूद है, इसमें शबाब भी है, इसमें नजाकतें भी है, तितलियों का बागपन भी है, भौरों की गुनगुनाहट भी है, कुमरियों की आवाज भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खियां भी है, सितारों की अंजुमन का नूर भी है, इसमें लताफतें हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है। कितना हसीन ये वजूद है। ये वजूद, इस जैसा वजूद नजर नहीं आता तो वो पूरा वजूद अपने शबाब को किसी एक नन्हे से वजूद पे कुर्बान कर देता है। तो फरिश्ते हैरत से पूछते हैं इतनी बड़ी नेमत भी क्या कोई किसी पे कुर्बान कर सकता है? आखिर ये वजूद है कौन? तो कुदरत का नकीब कहता है इसी को माँ और माँ की ममता कहते हैं, इसी को माँ और माँ का प्यार कहते हैं। याद रखना, कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देता जितने माँ बाप अपनी औलाद के लिए देते हैं। ये रिश्ता अटूट रिश्ता है, सारे रिश्ते मफाद पर हैं, सारे रिश्ते मफाद पर हैं। एक रिश्ता है अल्लाह अकबर जो रसूलुल्लाह का रिश्ता है, उम्मत के साथ जो बगैर मफाद के है, और उसके बाद कोई रिश्ता बगैर मफाद के इंतहाई खालिस मुखलिस बेरिया है, दिखावे के बगैर है, वो माँ बाप का रिश्ता औलाद के साथ है। याद रखना, अगर दोस्त तो दोस्त के साथ जफा करे तो दूसरा दोस्त उसके साथ जफा करता है। बीवी शौहर के साथ जफा करे, शौहर तलाक देकर रिश्ते तोड़ देता है। एक रिश्ता अटूट रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता जो कोई बांध नहीं सकता,
جو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ رشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور یاد رکھنا ماں تو اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے, اولاد باغی ہو جائے تو بھی ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھ پا رہے اس محبت کو. ہاں میری قوم کے جوانوں, مغربی تہذیب میں ڈوب جانے والوں, کبھی تم نے سوچا ماں کی ممتا کیا ہے؟ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک ماں تھی اور اس ماں کو اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتا بیٹا, اگر کسی کو اکلوتا بیٹا ہو تو حالات بڑے عجیب ہوتے. اکلوتا بیٹا تھا, ماں نے بیاہ کر کے بہو لائی, اور لائی تو وہی بہو اسی ماں کی دشمن ہو گئی. یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں جن میں سے بہت ساری ساس ہوگی, بہت ساری بہویں ہوگی. میں بہوؤں سے آج مخاطب ہو کر کہتا ہوں, اگر تم اپنے شوہر کو جنتی دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے ساس سسر کو زہر کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو. اپنے ساس سسر کے خلاف اپنے شوہر کو بہکانا چھوڑ دو. اگر آج تم بہو ہو کل تم بھی ساس بنو گی. اگر تم نے اپنے ساس سسر پہ ظلم کیا اور ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا تو تمہاری آنے والی بہویں بھی اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی, اور وہ تمہارا بیٹا بھی چھین لے جائے گی. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا, ما شئت کما تدین تدان, تم جو چاہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. عورتوں کو سب سے زیادہ دشمنی الا ماشاءاللہ اگر کسی سے ہوتی ہے تو اپنی سانس سے ہوتی ہے. پتہ نہیں سانس سے کتنی دشمنی لوگوں کو, ہر عورت ایسی نہیں ہے لیکن زیادہ تر عورتیں سانس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. وجہ وہ سمجھتی سب سے بڑی دشمن یہ ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, سانس سے بڑا محسن آپ کا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو شوہر ملا سانس کی وجہ سے. جب سانس نے آپ کو اپنے گھر لایا, توجہ کرنا, سانس نے آپ کو اپنے گھر لایا, کتنے اہتمام سے لایا, کتنے عزت سے لایا. وہ اپنے پیر کو بھی ایسے نہیں لاتی جیسے تمہیں لایا ہے. شادی سے پہلے منڈپ لگایا, لاکھوں روپے خرچ کیے, اتنی عزت سے وہ تمہیں اپنے گھر لاتی, اپنے گھر لاتی ہے, اور تم اسی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہو. ظالم ہو تم. اگر آج تم سانس کو گھر سے نکالو گی, کل تمہاری بہویں بھی تمہیں لات مار کے گھر سے نکالے گی. جو عورتیں ساس کی تعظیم کرتی ہے اس کو بہووں کا پیار ملتا ہے. بڑھاپا بہت راحتوں میں گزرتا ہے, بڑھاپا بہت آرام میں گزرتا ہے. اور جو عورتیں ساس کی دشمن بن جاتی ہے ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے. وہ عورتیں موت مانگتی ہے تو بھی ان کو موت نہیں آتی. اس لیے جوانی میں ظلم مت کرنا ساس پر, سسر پر, انجام بھیانک ہوگا. ایسے ہوا پڑوسی ملک کی بات تھی, بیٹے کو بیایا, اکلوتی بہو لائی. ایک دن بہو نے شوہر سے کہا, دیکھو جی تمہاری اپی بیمار رہتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے, اب دو میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا, یا تو ماں کو چن لو یا تو مجھے چن لو. اگر تم ماں کو رکھو گے تو میں چلی, ورنہ اس بڈھی کو گھر سے نکال دو. اس وقت تو شوہر کے لیے بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بیوی کہتی ہے کہ یا تو اس کو رکھو یا تو اس کو. میں گالیوں کی پرواہ کیے بغیر کہہ دینا چاہتا ہوں اور حق کہہ دینا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری بات سن کر کسی کو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, جس وقت آپ کے پاس یہ مرحلہ آ جائے, یا تو بیوی کو چنے یا تو ماں کو چنے. میں تمہیں اسلام کے حوالے سے کہتا ہوں, ہزاروں بیویوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ دینا لیکن کبھی ماں باپ کا دامن مت چھوڑنا, اس لیے کہ بیویاں مل سکتی ہے, کبھی ماں باپ نہیں مل سکتے. ہاں اگر کوئی بیوی ایک کنڈیشن رکھے, مجھے رکھو یا ماں کو, آپ کہنا وہ تو رہے گی, آپ جا سکتی ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھنا. ہاں اگر کوئی ماں جہالت کی بنیاد پر بیوی کے خلاف کان بھرتی ہے, اس کو بھی مت سننا کیونکہ اس کا بھی حق ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جاہل ہوتی ہیں اور وہ اپنی بہو کو دشمن کی نظر سے دیکھتی ہے. اس وقت آپ کو مینٹین کرنا ہوگا, ماں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے لیکن بیوی کے بھی حق کا خیال کرنا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر جہالت کی بنیاد پہ ورگلائیں تو اپنی بیوی پہ آپ ظلم بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ماں سر پہ رکھنے کی چیز ہے اور بیوی دل میں رکھنے کی چیز ہے. جسے سر پہ رکھنا اسے سر پہ رکھو, جسے دل میں رکھنا اسے دل
پہ رکھو. آپ جانتے ہیں ہوشیار ہو, اگر ماں زبردستی کان بھر رہی ہے ہاں کر کے مسکرا دو, اور بلکہ بیوی سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہو کہ میں امی کے سامنے تمہیں بہت ڈانٹوں گا, تم سر جھکا کے سن لینا. کیوں؟ اگر میرے ڈانٹنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر ہم نے تو کمرے میں ایک دوسرے سے پیار ہی کرنا ہے. لیکن اللہ اکبر, اکیلے بیوی کے ساتھ رہنا ہے. ماں کے سامنے اگر ماں کا دل خوش ہوتا ہے ڈانٹنے سے تو ڈانٹنے میں کیا جاتا ہے, لیکن اس کو پہلے سے بتا دو. اگر ماں باپ جاہل ہیں, لیکن ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے ان کا بھی دل نہیں دکھنا چاہیے, اس کا بھی خیال رکھنا. بیلنس رکھو, اعتدال رکھو, یہ تعلیم ہے اسلام کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیوی نے کہا یا تو یہ بڈھی رہے گی یا تو میں رہوں گی. وہ بدبخت اس نے کہا بیگم آپ کے لیے میں اپنی ماں کو نکال دوں گا گھر سے باہر. اور جس نے کبھی ماں کو کبھی باہر لے کر کے نہیں نکلا تھا, ماں سے کا نوازا بہت تھا اللہ نے, دولت بہت دی تھی, نامور بھی تھا, دولت مند بھی تھا, ڈگری بھی ماں نے دلائی تھی, برتن جھاڑو کر کے ماں نے پالا تھا, ماں نے پوسا تھا. اب وہ ماں کے بال سفید ہو گئے تھے, وہ ماں بڈھی ہو گئی تھی. لیکن جب بیوی نے کہا اس بڈھی کو گھر سے نکال دو, میں کہتا ہوں ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا اپنی جنت کو گھر سے نکال رہا ہے. ماں باپ سے دور جانے والا اپنی جنت سے دور جا رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرہ دیکھنے پر تمہیں وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے ملتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2 مرتبہ دیکھو تو 2 حج کا ثواب, 3 مرتبہ دیکھو تو 3 حج کا ثواب. یاد رکھنا, ہم نے تو اپنے دوستوں سے کہا کہ معمول بنا لو, اگر ماں باپ حیات ہیں نیند سے اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے جسے دیکھوں گا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھوں گا. کیونکہ مقبول حج کا ثواب پہلے ہی اگر شروع میں ہمارے نام اعمال میں نیند سے اٹھنے کے بعد لکھ دیا گیا, کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ اکبر. بیوی کو پارکوں میں لے کے جاتے ہو تو کبھی ماں کو بھی تو لے جاؤ, بیوی کو گفٹ لا کے دیتے ہو تو کبھی ماں باپ کو بھی تو گفٹ لا. ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جب ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو گفٹ لا کے دے. بیوی کا برتھ ڈے مناتے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کا بھی تو مناؤ, انہیں بھی تو خوشی دو. ان کی خوشی کے لیے جو جائز کام کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی. ان کے ساتھ کھیلو, ان کے ساتھ کھیلو, ان کے پاس بیٹھو. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی تمنا رہتی ہے کہ میرا بچہ میرے پاس کچھ دیر بیٹھے, ہے نا. دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بتاتے ہو, کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی گھنٹوں بتاتے ہو؟ نہیں. جس کے ساتھ بیٹھنا عبادت. ارے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے آداب یہ ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ بیٹھو تو ان کے سامنے کھول کے کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا. کتاب کیا دیکھوں, کیونکہ کتاب دیکھنے سے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب ان کا چہرہ. لیکن یہاں تو پاؤں پھیلا کر ماں باپ کے سامنے موبائل پہ گیم کھیلے جاتے. نہیں میرے عزیز, نہیں. بہت دور ہو گئے آپ اسلام سے, بہت دور ہو گئے ہم اسلام سے. بیٹے نے اکلوتے بیٹے نے کہا ماں چلو آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں. بوڑھی ماں کو خوشی ہوئی, آج پہلی بار میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جا رہا ہے. کانپتے ہوئے ہاتھ بیٹے کے ہاتھ میں رکھے خوشی خوشی, اور بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کار تک چلی. خوبصورت کار کا دروازہ کھلا, ماں کو آگے بٹھایا گیا. ماں کو آگے بٹھا کر کے کچھ دور کا چکر لگا کر کے ایک اولڈ ہاؤس کے سامنے کار رکی اور ماں کو اتارا. نامور بیٹے نے, دولت مند بیٹے نے, اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ بٹھایا اور بٹھائے کہا امی معاف کرنا, تمہاری وجہ سے میرا گھر اجڑ رہا تھا, یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہاں بیٹھو, ان کی نظر پڑے گی وہ تمہیں اندر لے جائیں گے, اب اپنی ملاقات شاید کبھی نہ ہو سکے گی. ماں کا پورا وجود ہل کر کے رہ گیا. ماں نے ایک پھٹی ہوئی آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے کو دیکھنے کے بعد رو پڑی. اس کے دل پر کیسی بجلی گزری ہوگی مجھے نہیں پتا,
ایک ماں ہی جانتی ہے کہ نازوں کا پالا ہوا اگر اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ دوڑتے ہوئے کار میں بیٹھتا ہے، کار کا دروازہ بند ہوتا ہے اور کار چلی جاتی ہے، اس کی گرد کو وہ ماں دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کے ذمہ داران ایک نیا مہمان دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے دوڑ کے آتے ہیں، امی امی کہاں سے آئی ہو، تمہارا نام کیا ہے امی، تاکہ رجسٹر میں تمہارا نام لکھ دیں، امی تمہیں اندر لے لیں، ایڈمیشن دے دیں۔ بڑی بی نے اپنا نام لکھایا، امی آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ ماں نے سر ہلا کے روتے ہوئے کہا ہاں ہے۔ کیا نام ہے امی اس کا؟ نام نہیں لیا۔ امی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ ماں۔ پھوٹ پھوٹ کے دوپٹہ منہ پہ رکھ کر کے رونے لگی۔ شاید اس ماں کو اس کی ساری قربانیاں یاد آ رہی ہوگی، جنم دینے کا وقت، گود میں اٹھانے کا وقت، دودھ پلانے کا وقت۔ ایک عورت سے پوچھو نا، ایک عورت سے پوچھنا جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان ہزاروں مرتبہ کھیلتی ہے۔ اس کی ایک سانس کبھی اسے موت سے قریب کرتی ہے اور اس کی دوسری سانس کبھی اسے موت کے منہ سے باہر نکالتی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا تھا، جب ایک صحابی نے کہا تھا نا آقا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا میرے صحابی تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو جھٹکے لیے تھے شاید تو نے ابھی اسے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں، ایک جھٹکے کا حق، ایک جھٹکے کا۔ میں فحش بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج میں ہمت کر کے تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر کسی کو پتھری کی بیماری ہو نا، پتھری کی بیماری، اگر اتنا سا پتھر نکل جائے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو پتھری کی بیماری نہ دے۔ اتنا سا پتھر پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، مرد تڑپ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پھر کبھی پتھر نہ نکلے۔ اتنا سا پتھر اس جگہ سے نکلتا ہے تو تمہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے، جب پورا بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہوگا تو اس ماں کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا، اس کو کبھی محسوس کیا؟ میں فحش بات نہیں کر رہا ہوں لیکن محسوس کرو۔ ارے پتھر جانے دو، اگر زور کی پیشاب لگے اور گھنٹے روک لو اور پھر وہ پیشاب جب پورے پھلوں کے ساتھ پورے زور کے ساتھ باہر آتی ہے تو اس پیشاب کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب پیشاب کا پھلو پیشاب کا زور اتنا تڑپاتا ہے تو وہ ماں کو وہ زور کتنا تڑپاتا ہوگا۔ شاید اس عورت کو وہی منظر یاد آتا، وہ بچپنے کی کہانیاں، وہ جھولا دینا، وہ روتے ہوئے کو سینے سے لگانا، رونے والے کو ڈانٹنے کی بجائے پیشانی کو چومنا۔ کیسا اس کو منظر یا اس لیے کہ دکھ والے کو جب دکھ دیا، جب کسی کو کسی سے پیار ہو اور وہ اس کو دکھ دیا جائے نا تو اس کو پوری زندگی کی کہانی یاد آتی۔ اس ماں کو سب یاد آتا ہوگا، وہ ماں سے پوچھتے امی آپ کے بیٹے کا نام بتائیں نا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ چپ رہتی تھی اور زور جب بیٹے کا ذکر آتا تھا تب تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ کسی اولڈ ہاؤس کے سمجھدار ذمہ دار نے کہا رہنے دو، اس سے اس کے بیٹے کا نام مت پوچھو۔ آج اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہو گئی ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ اتنا سننا تھا، غصے میں آ گئی اور اولڈ ہاؤس کے اس کے محسن اب جو اس کو پالنے والے تھے ان کو غصے میں آ کے کہتی تھی خبردار، میرے بیٹے کا نام برائی سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرے بیٹے کا نام کوئی برائی سے نہیں لے گا۔ یہاں غصے میں آ گئی۔ لوگوں نے کہا مائی جس نے تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، فرماتی ہے
بیٹے کا نام ناراضگی کی وجہ سے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی، اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی، اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ میرا بیٹا پورے شہر میں بہت نامور نامچین ہے اور تم سب اس کو پہچانتے ہو، اگر اس کا نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی۔ اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے آج اس کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ اگر اولڈ ہاؤس پہ مجھے جگہ دینا ہے تو دے دو، ورنہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ میرے جوانوں، یہ ماں ہے، ماں۔ اس ماں باپ کو تم نے کچرا، بیٹا بیمار ہو جائے تو تڑپ جاتے ہو، اور ماں باپ بیمار ہو جائے تو ان کی موت کی دعائیں کرتے ہو۔ نہیں، کوئی بیٹا آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہے جتنا آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مفید ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنا، اور جس دن یہ جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں میں چلے جائیں گے، ان چہروں کو ترسو گے، کبھی نہیں ملیں گے یہ چہرے، کبھی نہیں ملیں گے۔ خواب میں دیکھنے کو تڑپو گے کبھی، ان کو اپنے گھر میں رکھو، یہ تمہاری جنت ہے، ان کے قدموں میں رہو، یہ تمہاری جنت ہے۔ دور نکل گئی بات، عرض کر رہا تھا کہ حضرت جریج رضی اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے خانقاہ بنا رکھی، عبادت کرتے، کسی سے ملتے نہیں۔ ایک دن ان کی ماں کو ان کی یاد آئی، اور ماں نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے جریج سے ملتے ہیں۔ گئی ملنے کو، دروازے پہ دستک دی، حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، نماز، سوچا نماز میں ہوں، ابھی دروازہ کھول دوں گا، دستک دے رہی ہے، بیٹا جریج مل لینا، میرا بیٹا مجھ سے ایک بار مل لینا، نماز میں تھے، سوچا سلام پھیر کے جواب دوں گا، جیسی سلام پھیرا شیطان نے بلا دیا، پھر دوسری رکعت باندھی، پھر دستک بھی، جریج میرے بیٹے مجھے تیری یاد آ رہی ہے، ایک بار ذرا مجھ سے مل تو لے۔ سوچا یا اللہ پھر نماز میں ہوں، ابھی نماز کا سلام پھیر کے دروازہ کھول دوں گا۔ اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، دھیان دینا، مسئلہ بیان کرو فقہ حنفی کا، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ آواز دیں نماز توڑ دو، نماز توڑ دو، نفل نماز، اور توڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو۔ نفل نماز سے افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، نفل نماز سے افضل ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنا۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اسلام یہ ہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیم یہ ہے۔ نماز توڑو، نفل نماز، اگر انہیں پتا ہے کہ تم نماز میں آواز دے دوڑ کر آؤ، تاخیر نہیں کر سکتے۔ جب نماز توڑ کر آ سکتے ہو، کون سی چیز چھوڑ کر نہیں آ سکتے؟ حضرت جریج نے سوچا کہ اب نماز مکمل ہوگی تو دروازہ کھولوں گا، پھر سلام پھیرا، شیطان تو شیطان ہے، بھلا دیا اس بدبخت نے، پھر نماز شروع کی، پھر دستک دی اور کہا اچھا جریج اب دیکھو ماں، ولی جسے حضور ولی کہے، اچھا اتنا عبادت میں منہمک ہو گیا کہ تجھے ماں سے ملنے کی فرصت نہیں، ماں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ جریج جا، تیرے ماں کی بد دعا ہے کہ تو کسی بدکار کا چہرہ دیکھے گا۔ ماں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نا، اللہ تجھے بدکار کا چہرہ دیکھے۔ ماں کے دل سے آہ نکلی، اللہ ہمیں ماں باپ کی بد دعا سے بچے، بلکہ کسی کی بھی بد دعا سے بچے۔ بد دعا بڑی خطرناک، اور ماں باپ کی تو بہت خطرناک۔ ہمیشہ دعا کرو اللہ مرے دم تک ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی رکھے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ نصیحت کے قابل نہیں، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہیں ملنا چاہیے، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بہن کے گھر پہنچا دو، امی کو خرچہ پہنچاتے رہیں گے، کیوں؟ کوئی بھکاری سمجھائے؟ روٹی تو لوگ کتوں کو بھی دے دیتے ہیں، اپنے گھر میں رکھو ماں باپ کو، کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ ارے جنت سے کون دور جاتا ہے میرے عزیز؟ ماں نے کہا اللہ تجھے کسی بدکار، بدماش، بدذات کا منہ دکھائے گا، تو ماں کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ بد دعا کے جملے سنے، ڈر گئے، کانپ کے، جیسے سلام پھیرا دروازہ کھول دی،
माँ तो जा चुकी थी नाराज होकर, उधर माँ नाराज होकर जा चुकी थी, सोचा दरवाजा खुला रखते, जब चाहेगी अम्मी आ जाएगी मना लेंगे। इधर दरवाजा खुला था, एक बदकार औरत आ गई। माँ और बाप की बद्दुआ तीर की तरह जाती है, देर नहीं लगती कबूल होने में, दुआ भी कबूल होने में देर नहीं लगती और बद्दुआ भी कबूल होने में देर नहीं लगती। इसलिए उनकी दुआ भी कीमती है, उनकी बद्दुआ भी कीमती है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बदजात का चेहरा तू देखेगा। दरवाजा खुला, एक बदकार औरत अंदर आ गई और आने के बाद फिर चली गई। जाने के बाद कुछ दिनों बाद उसको बच्चा पैदा हुआ और उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बच्चा हलाली नहीं था। लोगों ने उससे पूछा ये बच्चा किसका है, तो उसने कहा ये बच्चा जुरेज का बच्चा है। अब पब्लिक टूट जो पड़ी, पूरा इबादत खाना तोड़ दिया, इतना मारा कि मारते मारते बेहाल कर दिया। और जब मारते मारते बेहाल किया तो जुरेज ने कहा क्यों मार रहे हो बताओ, तो मारने का सबब तो बताओ, क्यों मारते हो, मारने का सबब तो बताओ। पहले खूब पीट लिया, मार लिया, फिर कहते हैं ये औरत क्या कहती है, का क्या कहती है, का ये कहती है कि ये नाजायज बच्चा आपका है। आपने फरमाया वल्लाह मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। का ये कहती है कि आपका बच्चा का। रुको, अभी उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, देखो कितने मकबूल थे। 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे की कोख पे हाथ रखा और कहा बच्चे तू ही बता तू किसका बच्चा है, बच्चे तू ही बता तू किसका बच्चा है। वो बच्चा दूध पीते बच्चे ने कहा जुरेज तो अल्लाह के वली है, मैं फुला फुला चरवाहे का बच्चा हूँ। इस औरत ने उस चरवाहे के साथ मुंह काला किया जिससे पैदा हुआ हूँ और मैं उसका बच्चा हूँ, जुरेज का नहीं। जुरेज अल्लाह का वली है। कितना बड़ा साहिब करामत था वो बंदा कि बच्चे से कहलवा दिया, बच्चे के मुंह में जबान आ गई। अल्लाह अकबर। कौम ने पैर पकड़े, जुरेज हमें माफ कर दो, मिट्टी का इबादत खाना तोड़ा है, हम सोने का बना देते, हमें माफ कर दो। जुरेज की आंखों में आंसू थे। का कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है कि मैं इस तरह जलील हुआ हूँ। देखो अल्लाह अकबर, ये होता है। अब बात समेटते हुए, बात तवील न करते हुए, समझदार को इशारा काफी। माँ की दुआ क्या बनाती है, माँ की दुआ क्या बनाती, अब उसको सुन लो। माँ की दुआ कहां तक पहुंचाती उसको सुन लो। बहुत हमारे करीब, ये गुजरात है ना, गुजरात से बहुत करीब एक शहर है जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई के बहुत बड़े वली हैं जिनको हजरत मखदूम माहिमी कहते हैं। मखदूम माहिमी को आपने देखा होगा, कुतुब कोकर उनका लक़ब है। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं। ये वली बने कैसे, इनका बचपना था, इनका बचपना था। बचपने के आलम में इनके मोहल्ले से लोग जा रहे थे इल्म हासिल करने, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने कहा अम्मी मैं भी इल्म हासिल करने जाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा तुम नहीं जाना, क्योंकि मैं बेवा हो चुकी हूँ, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो चुका है और तुम ही मेरे पास हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी बेटा, इसलिए तुमने नहीं जाना। ये रोने लगे, अम्मी मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा। कहा बेटा कुछ भी हो तुमने नहीं जाना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती है, मेरे बेटे तुम कभी अनपढ़ नहीं रहोगे, अल्लाह तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा देगा। दूसरे दिन सुबह को मुंबई के साहिल पर, समुंदर के किनारे गए तो देखा है खूबसूरत बुजुर्ग है जो एक मकाम पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सलाम किया, कहा बच्चे इधर आ। गए, हजरत आप कौन है? कहा बेटा तूने अपनी माँ की बात मानी, माँ का दिल नहीं दुखाया और तू पढ़ने के लिए मदरसे में नहीं गया। अल्लाह को तेरी अदा इतनी पसंद आई, तेरी माँ की दुआ की बरकत, मैं खिज़्र हूँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ और अहमद को जा करके तुम पढ़ाओ। अगर वो माँ का कहना तोड़ के जाता तो उसको मौलाना मौलवी पढ़ाते, मुहद्दिस और मुफ्ती पढ़ाते, लेकिन माँ की बात मानी तो माँ की दुआ की बरकत कि जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए आ गए। लेकिन कहा
اے بچے سن لے، میں تجھے روز پڑھانے آؤں گا، میں تجھے خود پڑھاؤں گا، لیکن ہماری ایک شرط ہے، یہ بات تم کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور اگر اس بات کو تم نے اوپن کر دیا تو پھر میں تم کو دوسرے دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک، وعدہ کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہا کس کو مت بتانا، اگر بتایا راز کھول دیا تو ہم نہیں آئیں گے۔ پھر چند دن تک یہ آتے رہے، پڑھتے رہے، آتے رہے، پڑھتے رہے۔ ایک دن ماں کو فکر ہوئی تو نماز فجر کے بعد جاتا کہاں ہے؟ غلط دوستوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہے، تو دیر سے آنے لگا ہے، اس لیے کہاں رہتا ہے بتا۔ اب ان کے لیے امتحان، ماں کو نہیں بتاتے تو ماں کا دل دکھتا ہے، اور اگر بتاتے تو کل سے خضر نہیں آتے ہیں۔ خضر کے ساتھ وعدہ ہے، حضرت مخدوم ماہیمی نے ارادہ کیا خضر نہیں آتے نہ آئیں، ماں کا دل نہیں توڑوں گا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لوں گا، ماں کا دل نہیں توڑوں گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا، ماں کو لپٹ گئے، ماں میں کوئی غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں جاتا، ماں مجھے روزانہ خضر پڑھانے آتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا اگر یہ راز تم کسی کو بتا دو گے تو دوسرے دن سے پھر میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا، امی اب وہ کل سے نہیں آئیں گے، میری تعلیم اب ادھوری رہ جائے گی۔ لپٹ لپٹ کے روتے ہیں، کہا میرے بیٹے جا جا، تیری ماں کی دعا ہے، اللہ خضر سے بڑھ کر کے، خضر جو تجھے علم دیتے تھے، جو خضر تجھے علم دیتے تھے، اس سے بڑھ کر اللہ تیرے لیے علم کا انتظام کر دے گا، یہ تیری ماں کی دعا ہے۔ رونے لگے۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر موجود تھے۔ خضر نے کہا اے بچے آج ہم تجھے پڑھانے نہیں آئے ہیں کیونکہ تو نے تو وعدہ توڑ دیا، لیکن سن یہ بات بتانے آئے ہیں، اگر تو ماں کو نہیں بتاتا تو میں روزانہ تجھے پڑھانے آتا، لیکن تو نے ماں کے دل کا خیال کیا، تو نے ماں کے دل کا خیال کیا اور وعدہ توڑ دیا، تو نے ماں کی نافرمانی نہیں کی میرے دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے تیری ماں کی دعا سن لی، روزانہ میں پڑھانے آتا تھا، آج کی رات تیری ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیرے سینے میں خود ہی علم کو انڈیل دیا ہے، برسوں کا علم تجھے چند سیکنڈ میں مل گیا ہے، جا اللہ نے تجھے عالم بنا دیا۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ وہی مخدوم ماہیمی، ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ گے؟ وہ دور تھا، اتنا آسان دور نہ تھا، آسان دور نہ تھا۔ ماں نے پانی مانگا، جب پانی مانگا نا انہوں نے کہا امی ابھی لایا، گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا، کنویں کا دور تھا، مٹکے میں پانی ختم ہے، مشکے سے پانی ختم ہے، ماں کو نہ نہیں کہا۔ آج کل کے بچے تو کہتے ہیں کہ ابا ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی، مٹکے کا پانی مشکیزے کا پانی ختم ہے، کنویں پہ گئے رات کی وقت، ننھا سا کلیجہ دھڑکنے لگا اندھیرے میں، لیکن پانی لائے، لانے میں اتنی دیر ہوئی کہ ماں سو چکی تھی، پوری رات ماں کے سرانے پانی لے کر کھڑے رہے۔ صبح کو آنکھ کھلی، ماں نے کہا کیا ہوا؟ امی تم نے رات کو پانی مانگا تھا، گھر میں نہیں تھا، میں کنویں سے پانی لایا، دیر ہو گئی ماں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ پانی پی لو۔ بیٹا رکھ کے سو جاتے، ماں اگر رکھ کے سو جاتا اور تمہاری آنکھ کھلتی اور تم کس سے پانی مانگتی پھر؟ اسی لیے لے کے کھڑا رہا، جگا دیتے، ماں تمہیں جگانا بے ادبی سمجھا، خود سو جانا بھی بے ادبی سمجھا، تمہیں جگانا بھی بے ادبی سمجھا، امی پانی پی لو۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آنکھ اوپر کیا، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کی، تو اسے جہان کا مخدوم بنا دے۔ ماں کی دعا سے مخدوم بن گئے۔ اور اب اگر آپ آخری بات سننا چاہتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے جس کا ذکر ماں کے حوالے سے میں نے کئی بار بیان کیا، آج عنوان کی مناسبت سے بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ بات ختم کرتے کرتے مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اس مرد قلندر کا ذکر۔ آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں، جھنڈے لگا کر، قومقمے لگا کر، جلوس میں نعرے لگا کر، عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں، ماں باپ کا غدار کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ مجھے میرے استاد نے نصیحت کی تھی، بیٹا جو ماں باپ سے بے وفائی کرے
तू कभी उसको अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो माँ बाप का बेवफा होगा वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं जब किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं देखता, गरीब है कि अमीर है, आलिम है कि जाहिल है, मैं कभी नहीं देखता। मैं बस इतना देखता हूँ माँ बाप के साथ वफा करता है कि बेवफाई करता है। अगर वफा करता है, कितना भी पापी होता है, मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कितना ही पापी लेकिन माँ बाप का वफादार है, तो ये किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और बल्कि मैं अपने खानदान में लोगों को कहता हूँ, लड़का देखने जाना तो पहले ये देखना कि माँ बाप का वफादार कितना है, माँ बाप का वफादार कितना है। अगर माँ बाप का वफादार है तो बीवी से भी वफा करेगा, सबसे वफा करेगा। जो माँ बाप से वफा नहीं करता वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। आओ गुफ्तगू के इख्तिताम पर हुसूल बरकत के लिए जो सुन चुके हैं उनका सबक ताज़ा होगा, जो नहीं सुने हैं उनके लिए ये बात इबरत के काबिल होगी। इश्क व मोहब्बत की दुनिया में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला का। सैयदना उवैस करनी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी हसीन है। कई तसव्वुफ की किताबों का निचोड़ एक साथ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उवैस करनी बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि सहाबा रश्क करते थे उनके इश्क रसूल को सुनकर। हाँ, बहुत बड़े आशिक थे। उनको हम पहली सदी का इश्क मोहब्बत का इमाम कह सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें भी गौर से सुने, हुजूर का दौर पाया। मेरे बच्चे अगर छोटे स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं, उनको भी चाहता हूँ कि गौर से सुनना। अपने माँ बाप को अपना मुर्शिद समझना, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपना पीर समझना। घर से निकलो उनके हाथ चूम कर निकलो, उनका हाथ अपने सर पे रख के निकलो। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ होता है वो सर कभी नाकाम नहीं होता। गरीब नवाज को गरीब नवाज उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया, गौसुल आजम को गौसुल आजम उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनकी नाकदरी कभी मत करना। एक फकीर के दिल की सदा है, सुन लो गौर से सुन लो। अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो, अपने माँ बाप को आकाओं की तरह रखो, अपने माँ बाप को मुर्शिदों की तरह रखो। अपने से ज्यादा कीमती कपड़े अपने माँ बाप को दो, अपने से अच्छा खाना अपने माँ बाप को दो। हो सके तो अल्लाह अकबर उनके कदम चूम लिया करो। जो माँ बाप के कदम चूमता है गोया वो जन्नत के दरवाजे को चूमता है। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे दुआएं लो, कभी नाकाम नहीं रहोगे। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप अगर मना कर दे हज को न जाना तो नफली हज को न जाओ, क्योंकि रोजाना तुम हज कर रहे हो, हज का सवाब हासिल कर रहे हो। उवैस करनी ने मेरे नबी का दौर पाया, उवैस करनी ने मेरे नबी का दौर पाया, लेकिन हुजूर की ज़ियारत न कर सके। क्यों न कर सके ज़ियारत? माँ ने कहा था न जाना, नबी की ज़ियारत को न जाना। माँ ने कहा नहीं गए, और एक बार गए। बास किताबों में लिखा है तसव्वुफ की के गए लेकिन ज़ियारत न हो सकी। कैसे गए आओ सुनो। मफहूम किताबों का है, अल्फाज मेरे हैं, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। उवैस बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि लोग उनको पागल समझते थे, दीवाना समझते थे। और जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है वो उतना रसूलुल्लाह का अदब करता है। करन के लोग, यमन के लोग आपको पत्थर मारते, उवैस करनी को पत्थर मारते थे, तो आप क्या कहते थे पता है? ओ करन वालों, बड़े पत्थर मत मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो। तो लोग कहते थे उवैस अजीब हो तुम, आशिक भी बनते हो, पत्थरों से डरते भी हो। फरमाया मैंने पत्थर मारने से कब मना किया? मैं तो कह रहा हूं मारो, लेकिन बड़े पत्थर न मारो, छोटे मारो। कहा बड़े पत्थरों से क्यों डरते हो? कहा जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो चोट लगती है, खून निकलता है, खून निकलता है तो वुजू टूट जाता है। बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे लूंगा,
वजू नबी पे दुरूद कैसे पढ़ूंगा? अरे छोटे पत्थर मारा करो ताकि वजू कायम रहे और बावजू नामे मोहम्मद लेता रहूं, बावजू नबी पे दुरूद पढ़ता रहूं, तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा काम भी चलता रहे। इसलिए छोटे पत्थरों से मारा करो। अल्लाह अकबर। उवैस करनी इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि बेवजू नामे मोहम्मद न लिया। रात को रोते थे, हुजूर की याद आती थी, दिन को रोते थे, हुजूर की याद आती थी। जितना कमाते थे, जितना कमाते, ऊंट चराते थे, ऊंट चराकर जितने पैसे मिलते थे सब माँ पे खर्चा करते, अपने पे कुछ नहीं। हालांकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनके काम भी बड़े होते हैं। सारे पैसे माँ पे खर्चा करते थे और खुद का क्या हाल था? खजूर की गुठलियां जो लोग खा के फेंक देते थे वो चुनते थे, उसको धोते थे, उसको कूटते थे और कूट के फांक लेते थे, उससे पानी पी लेते। ये उनका खाना था। और कपड़े जो कचरे की कुंडी पर लोग अपने कटे हुए कपड़ों की कतरन फेंक देते, उसको उठाते थे, धुलते थे और उसी का पेवन लगा करके कपड़े पहनते। ये कपड़े थे, ये खाना था। हुजूर से इश्क बहुत हो गया था, बहुत बड़ा इश्क हो गया। सुबह होती सबसे पहले माँ के पास, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी आज इश्क रसूल ने बहुत रुलाया, आज मेरा महबूब मुझे बहुत याद आया। माँ अगर इजाजत दो एक बार मदीने जाऊं और अपने आका को एक बार देख लूं, दीदार कर लूं अपने आका का, अपने आका का एक बार दीदार कर लूं। माँ कहती थी बेटा मैंने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत हसीन है, वो बहुत दिलरुबा है, बहुत दिलरुबा है। वो बड़े बड़े अक्लमंद गए, सब कुछ छोड़कर उसी के हो गए। अबू बकर जैसा सुना है कि उसका दर छोड़कर कभी नहीं जाता, बिलाल जैसा उसके दरवाजे पे पड़ा रहता है, उमर जैसा उसके दर की खाक छोड़कर नहीं जाता। बेटा अक्लमंद लोग जाते तो दीवाने हो जाते, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। उसकी खिदमत के लिए तो हजारों है, मेरे लिए तेरे सिवा कौन है? मेरी आंखें नाबीना है, मेरा बुढ़ापा है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, मेरी खिदमत कौन करेगा? बेटा मत जा, न जाना। माँ ने मना किया, दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़। एक तरफ हुजूर का इश्क है, एक तरफ नबी की, एक तरफ माँ की फर्मा बरदारी। क्यों? बिन देखे कोई आशिक बन सकता है, ये जुमला याद रखना, बिन देखे आशिक बन सकता है, लेकिन नाफरमानी करके कोई आशिक। तो माँ की नाफरमानी, ये माँ की नाफरमानी नहीं थी, किसकी नाफरमानी थी? हुजूर की नाफरमानी। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप के साथ वफा करो। वो माँ कह रही है मत जाना हुजूर के को मिलने। दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़ के रोने लगे, नहीं गए, उस दिन नहीं गए। अगर आज माँ कह देना तेरी पसंद की लड़की से शादी ना करना, बेटा क्या कहता है? तुझे क्या समझता है? तूने रहना है कि मैंने रहना है? यही रवैया है ना तुम्हारा। कभी खुशी नहीं मिलेगी। हंसने की बात नहीं। आजकल की ये बेटियां, जवान बेटियां, सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देख के मैंने फला लड़का पसंद कर लिया, माँ रोती है, बेटी रो रो के आंखें सुजाती है, बाप रोता है, बेटी इज्जत जाएगी, मत ऐसा कर। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो करके रहूंगी। ये आजकल की बेटियां हैं। माँ बाप ने अगर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए मना कर दिया, माँ ने उवैस नहीं जा रहे, और आज माँ बाप मना करते हैं कि फुला से दोस्ती ना करना, की जा रही है, फुला के साथ ना रहना, रहा जा रहा है, फुला के साथ शादी मत करना, की जा रही है। कभी खुशी नहीं मिलेगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, तजुर्बे के तौर पे, कभी खुशी नहीं मिलेगी। माँ बाप को नाराज करके कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपको पसंद की शादी करना है, शौक से करो, कदम पकड़ के पहले उनको मना लो, उनको मनाओ। अगर वो खुश है, अल्लाह खुश है, वो राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। उनको ना खुश करके कुछ मत करना, कुछ मत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना। हाँ, तो अर्ज कर रहा था,
دل پکڑ کے رہ گئے. دوسری صبح پھر آئے, امی بہت یاد آئی میرے محبوب کی, میں ایک بار جانے دوں, وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا. نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا, اور بہت حسن والے اخلاق والے ہیں, کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے, تو نہیں آئے گا میرے بیٹے, تو نہیں آئے گا. دل پکڑ کے رہ گئے. میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے, گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے. اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے, ہم سے بہت بڑے تھے, وہ کیسے روتے ہوں گے, کیسے تڑپتے ہوں گے. روز کا معمول بن گیا, صبح ہوتی ماں کے پاس آتے, ماں جانے دو نا, ماں جانے دو نا. ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا, آج اس کو ایسا جواب دوں گی, آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا. میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں, منع کرتی ہوں مدینے جانے سے, وہ بھی تو عاشق رسول تھی. منع کرتی ہوں, کب تک منع کروں. آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں گی, آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کرے. آئے صبح, ماں پہلے سے پلان بنا کے بیٹھی, امی بہت یاد آتی ہے, ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی, جاؤں مدینے جاؤں. ہاں بیٹا جاؤ, بیٹے جاؤ. شیخ اکرام نے اس کو لکھا ہے, اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں, شیخ اکرام کی کتاب ہے عشق رسول. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے لکھا ہے. ماں نے کہا جا بیٹا, لیکن ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, تو نے 8 پہر کے اندر اندر جا کے واپس آنا ہے. میں تجھے 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں, 8 پہر کو اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے, میں تجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں 8 پہر کا. جا کے واپس آ جا, اگر آ سکتا ہے تو آ, اور اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آیا, قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کروں گی. جا جا. یمن سے مدینہ منورہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کار سے جائے تو بھی 24 گھنٹے میں واپس نہیں آ سکتا. کار سے, ٹرین سے نہیں واپس آ سکتا. اس دور میں جانا ہے گھوڑے پہ, کھچر پہ, پیدل, اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا. انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا, 8 پیر کا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا. دیوانے تھے ہوئے, سنا, ماں نے اجازت دے دی, کوئی سامان نہیں, کچھ نہیں, ماں جاؤں, ہاں جا, لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں اندر آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے, ورنہ ناراض ہو جاؤں گی, دل دکھے گا نا, معاف نہیں کروں گی. یہ اٹھے اور دوڑ لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, دوڑ لگائی, دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف, جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے. دیوانگی تھی, عشق رسول تھا. دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا, اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے, دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے, او جانے والے, اللہ اکبر. خیال آیا ان کی گلی کا, دھیرے دھیرے چلنے لگے. ماں کا خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی, دوڑنے لگے. ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے, حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے. بالآخر اللہ نے کرم کیا, غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اللہ کسی ولی کے لیے اگر زمین کو سمیٹنا چاہے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے. یہ ولی کی کرامتوں میں سے کرامت ہوتی ہے, اور اللہ کا خصوصی کرم ولی پہ ہوتا ہے. کبھی اویس ماں کے کہنے پر دوڑتے ہیں, کبھی نبی کا خیال کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. عشق کا اور اطاعت کا امتحان ہے, ایک طرف نبی کا عشق ہے, ایک طرف نبی کا حکم ہے. کبھی چل رہے ہیں, کبھی دوڑ رہے ہیں. اسی امتحان میں اویس اس طرح کامیاب ہوتے ہیں. فجر کے بعد نکلے تھے قرن سے, کبھی دوڑتے ہیں کبھی چلتے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے. زمین سمٹی, ابھی سورج چاشت کے وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اویس مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے. مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں, مدینہ منورہ کا وہ پرفضا مقام. میں تو لوگوں کے لیے, سب کے لیے دعا کرتا ہوں, مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے. جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. دنیا میں آنے کا
مقصد پورا ہوتا ہے۔ سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے، آج بھی مدینہ منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں۔ کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں، تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہے تو آج بھی مدینہ منورہ میں حضور نظر آتے ہیں۔ کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکور بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا؟ آؤ محض چشمے تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا۔ جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ۔ جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے، تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے۔ کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کی تو درختوں سے لپٹ جاتے ہیں دیوانگی میں، اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہوں گے۔ یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں، مسجد کے دروازے پر آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی، حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں، اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ ملاقات ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے، آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے، اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی، جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، بس پردہ گرا دیا جاتا تھا۔ جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے۔ کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے، جاؤ پوچھو ملاقات کر لو، جلدی ہے ملاقات کر لو۔ آئے اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں، اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے۔ کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ، اماں عائشہ کے گھر گئے، دستک دی، کون؟ ایک غلام نبی کا، نام نہیں بتایا، ایک غلام نبی کا حضور سے ملنے آیا۔ اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے، باہر گئے، وہ باہر گئے، رکو ظہر تک رکو، شاید واپس آ جائے، کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، رکو نماز کے وقت تک، ہو سکتا واپس آ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک سرد آہ کھینچی، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا روئے کہ کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کے۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ہو نا کہ رکو آئیں گے ملاقات ہوگی۔ کہا نہیں امی جان رک نہیں سکتا۔ کیوں؟ ملنے اور رک نہیں سکتے؟ ہاں اور دور سے آیا ہوں۔
ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، لیکن ہائے افسوس وہ آج پوری نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں کیا حکمت تھی، حضور گھر سے چلے گئے تھے، اویس آ رہے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے۔ شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضور گھر سے چلے گئے تھے، یہ آنکھ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا، یمن کا رہنے والوں، قرن کا۔ میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی، اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ امی جان اب میں جا رہا ہوں۔ اماں نے سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو دیکھ لیا۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے، بڑا سا چہرہ ہیبت ناک، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے۔ دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، وہ میرا نام جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا بس۔ اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، اویس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے۔ لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے، حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے۔ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ۔ آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام پتا ہے، وہ مجھے جانتے۔ ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے،
داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو۔ وہ ہم سب کو جانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا، جو نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا نبی، میرا محبوب زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں، اسی لیے تو محفوظ ہوں۔ کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں، وہ میری نگاہ میں نہ صحیح، میں تو ان کی نگاہ میں ہوں۔ اما عائشہ نے کہا آقا نام نہیں بتایا، کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا، جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، ہیبت ناک چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سرخ آنکھیں تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا دیکھو کتنی باریکی سے جانتے، اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ قرن کا رہنے والا۔ ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا، قرن کا۔ آقا نے کہا اچھا ویسا ہے۔ کتنے بڑے ہو کے ہمیں کتنا یاد رکھتے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن تو جائے۔ اچھا اویس آیا تھا، اویس، آقا وہ اویس تھا، کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے کہا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے، وہ ولی ہے، میری امت کا وہ ولی ہے، اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے۔ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے، اگر یہ دعا کر دے تو۔ آقا یہ وہ ہے؟ ہاں۔ آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا، ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے۔ یہ اویس قرنی کا مقام ہے۔ حضور نے ان کو سلام بھیجا، حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا، حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا، یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا، اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں، اب توجہ کرنا بات ختم کر دیں، دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا، دیکھا نہیں دکھایا کیسے؟ جب اویس قرنی جبہ لے کر، جو اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے، جیسے سنا نا سلام کہا ہے، جھومنے لگے، وجد کرنے لگے۔ جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا، میرا نام ان کی زبان، ہاں اویس نام لے کے کہا تھا نا سلام، جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا؟ اور وہ فاروق اعظم تھے، کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا نہیں ملاقات تھی، وجہ مختلف تھی۔ اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو، بہت دیکھا نا، میں ایک بات پوچھوں آپ سے، حضور کو تم نے بہت دیکھا، بار بار دیکھا، ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے، اویس یہی تو رونا ہے، جب نظر اٹھتی تھی تو اللہ کی تجلیات کا ایسا پیرا ہوتا تھا کہ حیا کی وجہ سے جھک جاتی تھی، نہیں بتا سکتا کہ لیکن میں بتا سکتا،
میں بتا سکتا ہوں مختلف روایتیں. ایک روایت یہ بھی ہے جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی. اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی. یہ تھی اویس کا. یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی وفاداری سے. ماں کی وفاداری وہ مقام عطا کرتی ہے کہ نبی ان سے دعا کروائے. نبی پاک ان کو سلام بھجوا رہے ہیں, آؤ آج سے عہد کرو, اگر آج سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی توبہ کرو, ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگو. ماں باپ زندہ غنیمت جانو, انہیں خوش کرو راضی کرو. بہن کے گھر ادھر ادھر چھوڑاؤ, ان کو لاؤ گھر میں رکھو, ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اللہ اس کو بہت دولت مند کر دیتا ہے, اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, دولت چاہتے ہو خوشحال چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو راضی کرو. کبھی بھی دل دکھایا ہو معافی مانگ لو, بولو آج کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں گے, انشاءاللہ انہیں خوش رکھیں گے, انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے, انشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لو, بیٹھیں گے ان کے پاس, وقت دیں گے ان کے پاس, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, ان کا دل بہلائیں گے, ان کے ساتھ ہنسیں گے بولیں گے, ان کا مذاق ان کے ساتھ مذاق کریں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. ایک باپ کا سینہ اس وقت تو خوشی سے اس وقت تو چوڑا ہو جاتا ہے جب کوئی بیٹا اس کے ہاتھ چومتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے ہم سب اپنے ماں باپ, بہت نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے و دل والے لوگ ہیں, اگر معافی مانگ لو گے تو وہ دل سے معاف کر دیں گے. لیکن اگر ماں باپ جا چکے ہیں دنیا سے, اب مشکل یہ ہے اور وہ ناراض گئے ہیں, ان کی قبر پہ جانا, ان کو منانے کی کوشش کرنا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارا وفادار بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے. جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہم سے خوش رکھے, راضی رکھے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کریں. میری بہنوں سے کہتا ہوں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرو. ماں باپ کو خوش رکھو, اور اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے ساس سسر کو خوش رکھو. تمہاری جنت تمہارے شوہر کی فرما برداری میں ہے اور تمہارے شوہر کی جنت ان کے ماں باپ کی خوشی میں ہے. تو اپنے ماں باپ اپنے شوہر کی جنت کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. اپنی ساس سے اپنے تعلقات اچھے رکھو. ایک آخری بات کہنے لگا تھا لیکن ایک بات یاد آ گئی, بہنوں کے لیے کہہ دوں. ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں, آسان سا طریقہ. پہلی بات تو یہ, ساس کچھ بھی بولے سمجھو میری ماں کہہ رہی ہے, پلٹ کے جواب نہ دیں بس. ایک حکیم صاحب تھے, حکیم صاحب. بہنوں کے لیے آخری بات ہے, فائدے کی بات ہے, گھر کا جھگڑا ختم. ایک حکیم صاحب تھے, ان کے دوست کی ایک لڑکی تھی, اس کی ساس تھی بڑی ٹیڑے مزاج کی. اب ٹیڑے مزاج کی تھی تو بہو تو بہت کوئی سیدھی ہوتی بھی نہیں ہے نا. ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے بلا تکلف کہا حضرت حوا. سب سے خوش نصیب عورت دنیا کی کون ہے؟ حضرت. تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان کی ساس نہیں تھی, اس لیے وہ خوش نصیب عورت. یعنی عورت کو ساس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے, تو اب ساس لڑتی ہے تو بہو نے کب پیچھے رہنا ہے 2 قدم تو وہ اس سے آگے. اب ایسا ہوا کہ وہ بار بار شکایت کرتی تھی ماں باپ کے پاس, ساس لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, گالی دیتی ہے. شریف ماں باپ کہتے تھے بیٹا برداشت کر لو, ساس بننے کے بعد زندگی کتنی باقی رہتی ہے.
یہ بات میرا جملہ یاد رکھنا میری بہنوں اور سب لوگ، سانس بننے کے بعد بہت سانسیں نہیں رہتی، سانس بننے کے بعد سانسیں ہی کم رہ جاتی ہیں، مطلب تیار جو سانس بن گئی مطلب تیاری کرو قبر کی، بس ختم ہونے والی زندگی یہی ہوتا ہے۔ ہاں تو زیادہ ظلم مت کرا کرو بہوؤں پر، وہ ظلم کرتی تھی تو یہ بھی گالی گلوچ کرتی تھی، اور ماں باپ سے شکایت بھی کرتی تھی، شریف ماں باپ تھے۔ آج کل کے ماں باپ تو بولتے تو بھی لڑ، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، کیس کر دیں گے، یہ کر، پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتی رہتی۔ بیٹیوں کو شے مت دو، تم اپنی بیٹی کو لڑاؤ گے سانس سے تو تمہاری بہویں بھی تم سے لڑے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کوئی کمپلین نہیں لیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو اب ٹنٹا ختم کرتے ہیں۔ ابا کے دوست تو حکیم جی کے پاس چلتے، حکیم کے پاس گئی، چچا یہ میری سانس بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، اس بڑھیا کے لیے ایسا زہر دو کہ بڑھیا مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھے، وہ واقعی انہوں نے کہا بیٹی بالکل تو نے صحیح کہا، ایسا زہر دوں گا نا کہ بڑھیا مر جائے گی، لیکن تیری اس کی جمتی نہیں ہے، اچانک مرے گی تو سب تجھ پہ شک کریں گے، تو میں تجھے سلو پوائزن ایسا زہر دوں گا کہ وہ آج فوراً اثر نہیں کرے گا، 3 مہینے کے بعد اثر کرے گا، تو دھیرے دھیرے وہ مرے گی، گھٹ گھٹ کے مرے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں تجھے کرنا کیا ہے؟ اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تو نے اس کو وہ گالی دے، تو نے کہنا اماں جی بتاؤ کرنا کیا ہے، تو نے اس کے کپڑے دھلنا، تو نے اس کی خدمت کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا، یعنی کہ تو اس کی بیٹی کا رول ادا کرنا، تو ہوگا کیا؟ لوگ تجھے اس کی محبت کرنے والی سمجھیں گے، اور یہ زہر سے جب وہ 3 مہینے بعد مر جائے گی تو کسی کو تجھ پہ شک بھی نہیں جائے گا، تیرا گھر آباد بھی رہے گا، بڑھیا بھی مر جائے گی، سدے راہ ختم، تیرے گھر کا ٹینشن ختم۔ اوہو بہت اچھا عمل۔ 3 مہینے کی پڑیا حکیم جی نے بنا کے دی، بیٹا یہ اس کے کھانے میں ملا دینا، اور روزانہ ناشتہ بھی دے، دوپہر بھی دے، شام بھی دے، وہ بڑھیا بستر پہ جائے تو اس کے پیر بھی دبا، پانی پلا، کھانا کھلا، کنگھی کر، خوب خدمت کر۔ حکیم تو حکیم تھے، وہ آج کل کی طرح پڑیا والے نہیں تھے، سچے حکیم تھے، حکمت کی بات کی، اور وہ اب مرتی کیا نہ کرتی، سوچا چلو گالی 3 مہینے تک ہی سننا ہے، اور گالی سن کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے مسکرانا ہے، 3 مہینے کے بعد ٹینشن ہی ختم۔ گھر پہ آئی، امی جان کیسی ہیں آپ؟ ہاں چل جا۔ وہ جو انداز تھا اچھا آسان تو نہیں ہوتا ہے نا، تو اب پیر دبا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، پانی دے رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے۔ اب پیار دینے سے تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے نا، پیار اگر کتے کو دو، محلے کے ہر آدمی پہ کتا دم نہیں لاتا، جو اس کو روٹی ڈالتا ہے اسی سے۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جب بھی نفرت اور محبت کی جنگ ہوگی تو نفرتیں کبھی نہیں جیتے گی، جیتنا ہمیشہ محبت کو ہے۔ جو تمہیں نفرت دے تم اسے پیار دو، نفرت دینے والا ہار جائے گا، پیار دینے والا جیت جائے گا۔ اس لیے محبت دو، محبت پاؤ گے۔ اس نے سوچا 3 مہینے بعد ٹینشن ہی ختم ہونے، بہت خدمت کرتی تھی۔ بڑھیا نے 2-3 دن میں سوچا کب تک میں اس پہ ظلم کروں گی، میری بہو بیٹی کا رول ادا کر رہی ہے، اس کے دل سے بھی بغض ختم ہونے لگا۔ اب 15 دن کے اندر اندر یہ ماں بیٹی کی طرح ہو گئی۔ یہ تو مکر کر رہی تھی لیکن وہاں سچا پیار تھا۔ اب بہو کے بغیر یہ نہیں رہتی، بیٹیا ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ، یہ کیسے کرے، وہ کیسے کرے۔ شوہر پریشان تھا، میری بیوی اور میری ماں میں کیا پیار ہو گیا۔ اب یہ چند دنوں تک مکر کرتی رہی، لیکن شوہر بیوی جو ساس تھی اس کا سچا پیار دیکھا تو اس کے دل سے بھی مکر نکلنے لگا اور سچی محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ بیٹی کا رول ادا کر رہی، وہ ماں کا رول ادا کر رہی، یہ میکے جانا بھی چھوڑ دیا، ساس سے اتنا پیار ہو گیا۔ اس کو خیال آیا ارے اب 2 مہینے بعد تو میری سانس مر جائے گی۔ فوراً 1 مہینے کے بعد دوڑتی بھاگتی پہنچی، حکیم چچا چچا رحم کرو، کرم کرو۔ کہا بیٹیا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے تو وہ پڑیا کھلائی، اس کو خدمت بھی کی، لیکن میری سانس مجھ سے بہت پیار کرنے لگی۔ جب میں پیر دبانے لگی، کھانا کھلانے لگی، کپڑے دھلنے لگی، کنگھی وہ بہت پیار کرنے۔ چچا میری سانس اب مرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے درمیان پیار ہو گیا، مرنا نہیں چاہیے چچا، کسی طرح میری سانس کو بچا لو۔ حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں جانتا تھا
میں جانتا تھا تو اچھا سلوک کرے گی تو وہ تجھ سے پیار کرنے لگے گی، تو ٹیڑھی رہتی تو وہ بھی ٹیڑھی رہتی، کوئی ایک کو اچھا بننا پڑتا ہے۔ میں نے تجھے زہر نہیں دیا تھا، تیرا دل بہلانے کے لیے، تیرے دل کی تسلی کے لیے ایسے ہی پڑیا بنا کر کے دے دی تھی۔ جا، تیری ساس مرے گی نہیں، انشاءاللہ وہ جیے گی، جاؤ پیار سے رہو۔ میں بھی آپ کو یہی پڑی دے رہا ہوں، اگر آپ کی ساس گالی دے آپ اس کے پیر دباؤ، وہ تمہیں گالی دے تم چپ رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، بلکہ ایک تعویذ بھی لیتے ہوئے جاؤ۔ ہمارے مرشد گاہ ماریرہ مطارہ کے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت پیر جی میری سانس مجھ سے لڑتی بہت ہے، بہت جھگڑتی ہے، ایسا تعویذ دو کہ بڑھیا لڑنا بند کر دے۔ آپ نے کہا بیٹیا تعویذ تو ہے لیکن وہ تعویذ کو پتھر کے نیچے نہیں دبانا پڑتا ہے، درخت پہ نہیں لٹکانا پڑتا ہے مشکل، کر پائے گی؟ جو ہوگا کرو گی لیکن بڑھیا کی لڑائی سے چھٹی ملے۔ کہا ٹھیک بیٹیا یہ تعویذ لے جاؤ، جب وہ تعویذ لے جانا اپنی جیب میں رکھنا، اپنے پاس رکھنا، جیسے گھر میں جھگڑا شروع ہو اس کو دانت کے نیچے دبا لینا۔ اور جتنی گالی وہ دے اتنی زور سے دبانا، جھگڑا ختم ہو۔ بس لے گئی، جیسے بڑھیا نے جھگڑا شروع کیا دانت کے نیچے دبایا۔ اب جب اس نے دانت کے نیچے دبایا تو یہ جواب کب دے گی؟ یہی تو بات ہے نا، اس نے کب جواب دینا ہے؟ وہ جیسے جیسے گالی دیتی بڑھیا ویسے ویسے یہ زور سے دباتی۔ تو ایک دن، 2 دن، 3 دن جب اس نے جواب دینا بند کر دیا تو اس نے لڑنا بند کر دیا۔ آئی پیر جی نذرانہ قبول کرے، کیا تعویذ دیا آپ نے کہ میری ساس نے مجھ سے لڑنا چھوڑ۔ السلام علیکم۔